نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا القول، یا مقلب القلوب ثبت قلبی وثبت قلوبنا علی دینک علی طاعتک۔ میرے معزز اور محترم المقام دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وہی جو سلسلہ چل رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلامی دین ہے اور یہی قابل قبول ہوگا، تو اسلام اور عصر رواں کے مابین معمولات پر گفتگو گزشتہ 3 جمعے سے کی جا رہی ہے، تو اس پر بھی کریں گے کہ انسان اسلام کسے سمجھتا ہے اور اسلام ہے کیا۔ اسی بابت انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ دعا عبادات کا مغز ہے، اس کا بھی بہت تعلق ہے۔ اگر عدل دنیا میں کوئی چیز دیتی ہے، ضابطہ اور قانون اور ہر معاملے میں، تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہر شعبے میں اور ہر لمحہ اور ہر ادا میں عدل فراہم کرتا ہو، اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو عدل جو ہے نا، وہ سیاست کی جان ہے، سیاست کی جان ہے۔ سیاست کہتے ہی اس کو ہے جس میں عدل ہو، اس کو نہیں کہتی جیسے آج کل نافذ ہوئی ہوئی، اس کو نہیں کہتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو صحیح چیز ہے نا، اس کو بھی غلط کر دیا گیا تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، یا غلط انداز میں پیش کر دیا گیا۔ تو جس ملک میں عدل نہ رہے، دفتروں میں رشوت خوروں کی بھرمار ہو، عدالتیں انصاف فراموش ہوں، تو وہ مٹ جاتا ہے، دیر یا بدیر، جلدی یا دیر سے وہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ برائی تو مٹنے کے لیے ہے اور حق آنے کے لیے۔ اور اگر باقی بھی رہے تو ساری کائنات اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے، جیسے آج کل بھیجتے رہتے ہیں، لیکن خود اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں سبھی کر رہے ہیں،
جب سبھی کر رہے ہیں تو پھر سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب دعا بھی ہم مانگتے ہیں، آج کل مانگ رہے ہیں، سب دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ ایسا ہو گیا، یہ مسلط ہو گئے اور یوں ہو گیا، اس قسم کی ساری دعائیں۔ تو اس دعا سے پہلے کوئی عمل بھی کیا ہے ہم نے؟ اس دعا سے پہلے کوئی عملی اقدام بھی کیا ہے؟ سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک ایز اے قوم ہم دعا مانگیں تو ایک قوم کی دعائیں اس کی نقطہ نگر اور اسلوب حیات اور کردار کی غماز ہوتی ہیں۔ جو وہ دعا مانگتے ہیں اس کی غمازی کرتی ہیں۔ اگر ایک بحیثیت قوم اگر ہم دعا کریں سب مل کر، تو وہ غمازی اس چیز کی کریں گی کہ ہم کس چیز کے طالب ہیں، ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے اور کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی دعائیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ عموماً دعا جو ہے وہ کوشش کے بعد کی جاتی ہے۔ پہلے آدمی اسباب پیدا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے۔ زمین میں بیج ڈالے ہی نہیں اور دعا کرے کہ یا اللہ اچھا درخت نکال دے، آم نکلنے لگے، تو کیا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے امتحان میں پاس ہونے کی دعا بھی وہی کرے گا جس نے اس کے لیے برسا برس محنت کی ہوگی۔ جس نے محنت ہی نہیں کی، امتحان ہی نہیں دی، تو وہ کامیابی کی کیا دعا کرے گا؟ تو یہی حال ہمارا اس دنیاوی زندگی میں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں محلے کی مسجد میں تو جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہی حال ہے نا لوگوں کا، بس مدینہ مل جائے۔ نماز ایک وقت کی نہیں ادا کرتے جو ان کی دسترس میں، ان کی اختیار میں، اور تمنا یہ کرتے ہیں عمرے کی سعادت مل جائے، بڑی خواہش ہے کہ عمرہ مل جائے، تو وہ خواہش لا حاصل ہے۔ پھر ایسی دعائیں بھی اللہ تو قبول کرتا ہے، اپنے بندے کو نامراد نہیں کرتا، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ سارے معاملات اگر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے تو پہلے اپنی کوشش کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ خالی دعاؤں سے فلسطین فتح نہیں ہو جائے گا، خالی دعاؤں سے کشمیر فتح نہیں ہو جائے گا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم، انعام اور صراط مستقیم، دنیا اور آخرت میں بہتری، علم، برکت اور نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تقریباً ہر انسان ایسے ہی کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ان کے لیے۔ اسلام اس کوشش کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو اس کوشش کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب ثواب ہیں، روزی کمانا تک ثواب ہے، اور اس کا اجر دیا جائے گا باقاعدہ۔ اور مومن کو مالی حالت کا شائخ بنا دیتا ہے، یہ اسلامی ہے۔ تو دعا کب مانگی جائے گی؟ پہلے سبب پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد رب سے دعا کی جائے گی۔ آپ اپنا کام کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم اپنا کام ہی نہیں کرتے، یا کام کرتے ہیں تو نتیجہ خود نکالنے لگتے ہیں۔ اس خود نتیجہ نکالنے کے سبب سے ہم پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سینٹیمنٹس کچھ اور بنائے ہوتے ہیں، رزلٹ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، تو پریشان تو ہوں گے۔ تو کبھی بھی ناکامی کے بعد اس کا پچھتاوا نہیں کرو، مزید جدوجہد آگے کرو۔ وہ ناکامی پیچھے رہ جائے گی، آپ آگے نکل جاؤ گے۔ لیکن اگر اسی کو پیٹتے رہیں تو آج سے بھی بدتر حال ہو جائے گا، جو آج ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ برکت نہیں آتے میرے پاس، لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی بڑھنا، زیادتی ہونا،
پھلنا پھولنا قاموس ایک ڈکشنری ہے۔ تمام اسلامی تعلیمیات اس لحاظ سے مبارک ہیں کہ ان کا نتیجہ آسودگی ہی ہے۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں خوشحالی ہے اور ترقی ہے اگر ہم سمجھیں۔ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں، اگر ہم مال میں اسراف نہ کریں، اسلام کہتا ہے نا کہ اسراف نہ کرو، منع فرمایا ہے، تو وہ بڑھے گا۔ اگر ہم عشر اور زکوٰۃ سے غریبوں کی، یتامہ کی اور مساکین کی مدد کریں، یا ایسے ادارے قائم کر دیں جس سے ان کی فلاح کا کام کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا کام کیا جائے، تو قوم کی قوت میں اضافہ ہوگا، قوم کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ چاہے جا کے یہ عشر و زکوٰۃ لے کر اس کو ہیلا بہانہ کر کے کسی اور مقصد میں استعمال کر لیا جائے جو اپنے اصل مصرف سے ہٹ جائے، تو قوم کی قوت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر ایک دکاندار دیانتدار اور خلیق ہے تو اس کا مال زیادہ بکے گا، یہ تو عموماً دیکھا گیا، اس کا مال زیادہ بکے گا اور بددیانت کو خسارہ ہوگا، یقیناً خسارہ ہوگا اس کو۔ اگر ایک زمیندار اپنے مزارین، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، حاری جو ہوتے ہیں، مزارین اور مساکین کو ان کا حق نہیں دے گا تو اس کے کھیت بے برکت ہو جائیں گے۔ یہ رب کا قانون ہے، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ان معنوں میں کہ مزارین غلہ چورائیں گے، یقیناً جب بھی ہاتھ لگے گا تو وہ اپنا ہاتھ دکھا دیں گے، اور مسکین کا موقع لگے گا تو وہ ان معاملات کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ تو ایسا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کے لیے جو حکم ہے اس کے مطابق جتنی حیثیت ہے یا جو حکم دیا گیا ہے، تو یقیناً وہ خیر خواہ بھی ہوں گے اور اس مال میں اللہ برکت بھی ڈال دے گا۔ اللہ پر احکام کرنے والے نہ صرف خود مبارک ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہ صرف خود مبارک ہوتے ہیں بلکہ ان کے آثار بھی مبارک سمجھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی اللہ والا یا کوئی بھی وہ شخص جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کر رہا ہے تو لوگ اس کی تقریب شروع کر دیتے ہیں، اپنے معاملات مسائل اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے برکت تو دی ہے، مبارک تو کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے افعال کریں، ایسے معاملات کریں کہ یہ معاملات سارے درست سمجھے جائیں۔ بھئی دیکھیں، قرآن میں مکہ اور مسجد اقصیٰ کو اسی لیے مبارک کہا گیا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پوری آیت ہے یہ 15 سے پارے کی، کہ ان کو دکھائے برکتیں اس کے اطراف میں جو ہیں، تو ان کی قبور ہیں انبیاء کرام کی، اور یہ کعبۃ اللہ میں بھی انبیاء کرام کی قبور ہیں۔ کیوں برکت والے ہیں یہ؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کی اور اسی کو آگے بڑھایا لوگوں میں۔ تو اگر ہمارے یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی برکت والے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ گو یہ کہ ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، لیکن عمل کرنے سے فائدہ تو ہوگا، یقیناً برکت والے ہو جائیں گے۔ قرآن پاک بھی مبارک ہے کہ اس پر عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ ترقی ہے۔ آج یہود اور ہنود و نصارہ قرآن پر ایمان تو نہیں لاتے، لیکن اس پر عمل کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کے بعد اس کی آیات پر عمل کر کے آج ترقی کے مدارس پر پہنچے ہیں، اور ہم نے چھوڑ دیا اپنی بنیاد کو۔ اللہ اکبر۔ آسودگی اور درجات میں اضافہ ہے۔ اللہ نے جیسے بارش کو بھی مبارک کہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک سورہ قاف آیت نمبر 9 میں؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔
ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسا کر باغات اور فصلیں پیدا کی. اللہ نے مبارک یعنی برکت والا، اس کی برکت سے فصلیں پیدا ہوئیں. پانی تو بہت سارے ہوتے ہیں، سمندر کا کھانا کھاری پانی ڈال دو فصل میں لا کے، فصل تو خراب ہو جائے گی نا، نہیں ہوگی نا. تو اللہ نے اسی لیے اس چیز کی وضاحت کی کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کیا ہے یہ. اور اس بارش کے سبب سے زمین کے حسن اور انسان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہوتا ہے یقیناً. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند اقوال برکت سے متعلق پیش کرتا ہوں. مبارک ہیں وہ جو غمزدہ ہیں کہ وہ تسلی پائیں گے اپنے رب کے. وہ لوگ برکت والے ہیں جو غمزدہ ہیں. کس بات پر غمزدہ ہیں؟ کہ اس دنیا میں وہ پریشان ہیں. کس سبب سے پریشان ہیں؟ کہ اس دنیا کی بیرہ روی میں شامل نہیں ہوتے وہ، اور اپنے رب کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں. یہ بہانہ نہیں بناتے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا ہوا. تو یہ لوگ تسلی پائیں گے اپنے رب کے ہاں. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، یعنی بردبار ہیں، علم کے ساتھ ساتھ علم والے بھی ہیں. تو وہ لوگ زمین کے وارث کہلائیں گے. مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی سے عشق ہے، یعنی سچائی سے عشق ہے. جہاں جھوٹ ہو اس سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیشہ سچ بات پر ڈٹے رہتے ہیں. وہ بھی برکت والے ہیں کہ وہ آسودہ ہوں گے. آسودہ ہوں گے جب ان کی موت آئے گی تو بڑے خوش و خرم ہو کر جا رہے ہوں گے. کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور شکر ادا کریں گے، رب تیرا شکر ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. مبارک ہیں وہ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. دوسروں پر رحم کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے گا. اور ان پر رحم کون کرے گا؟ سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ. اور اللہ کا رحم جس پر ہو جائے تو اس کی تو کایا ہی بدل جاتی ہے. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کہ خدا کے بزرگیدہ بندے کہلائیں گے. جو مصلح ہوتے ہیں، انصاف اور عدل کے ساتھ لوگوں میں صلح کراتے ہیں اور لوگوں کے معاملات طے کرا دیتے ہیں، تو بہت بڑا مقام اور درجہ ہے. مبارک ہیں وہ جو راستے کی وجہ سے ستائے گئے. وہ لوگ برکت والے ہیں جو سیدھا راستہ پر چلنے کی وجہ سے ان کو دکھ اور تکلیف آئی. کہ آسمان کی بادشاہت انہی کو ملے گی. ابھی تو پریشان ہے، لیکن وہ بادشاہت انہی کو ملے گی جو روز محشر جنت کی صورت میں ہوگی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اصل میں یہ گفتگو تو آپ کو عام لگ رہی ہوگی، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو. کہ ہم کیا لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے کیا فائدہ. اس لیول پر سمجھائے آدمی جو انسان کی ضرورت ہے، جس سے اس کی زندگی بدل جائے، کایا پلٹ تعویذ نہ ہو جائے. لکھا ہوتا ہے نا کایا پلٹ تعویذ دیواروں پر ادھر ادھر، ویسا نہیں ہے اسلام میں. عمل کرو گے یقیناً اس کا بدلہ بہترین ملے گا. ہر عمل عقیدے کے سانچے میں ڈالتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. عقیدہ عقد سے بنا ہے. عقد بمعنی گرہ لگانا. اور عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، یعنی مصدر، بیج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. جب جیسا عقیدہ ہوگا سارے اعمال اس کے اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، جیسا عقیدہ ہوگا تو بیج ہوتا ہے. اور بیج کے بعد کیا نکلتا ہے؟ درخت. تو عمل جو ہے وہ درخت ہوتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر جو عمل کرو گے وہ درخت کی صورت میں سامنے آئے گا. یا اس طرح کہہ لیں کہ وہ بنیاد ہے
اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو دیوار بھی ٹیڑھی ہی بنے گی، ایسا سمجھ لو۔ تو عقیدہ تو سیدھا رکھنا چاہیے۔ کسی قوم کی صفوں میں اتحاد ہو سکتا ہے کہ اس کے عقائد، تصورات اور نظریات میں وحدت ہو، ایک سے ہو۔ اور وہ کس بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں؟ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر ایک نہیں ہو سکتے، رب کے بنائے ہوئے قانون پر ایک ہو سکتے ہیں۔ ہزاروں خداؤں کے پجاری، یعنی باطل خداؤں کی بات کر رہا ہوں، پجاری ایک مواحد سے اشتراک عمل کر ہی نہیں سکتے، تو آپ کا کیسے ان سے معاملہ چل سکتا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ کبھی کر ہی نہیں کر سکتے اشراک عمل، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اسلام نے جہاں اعمال صالحہ کی تفصیل بیان کی ہے، وہی اہل ایمان کے لیے چند عقائد بھی تجویز فرمائیں، عقائد بھی تجویز فرمائیں، تاکہ تصورات اور نظریات کی وحدت سے ایک ایسی ملت پیدا ہو۔ اور مسلمانوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ وحدت ایک ہونا چاہیے، ایک نظریے پر متفق ہونے چاہیے۔ اور وہ کون سا نظریہ ہے؟ کسی تنظیم یا جماعت کا نظریہ نہیں ہے، وہ اسلام کا نظریہ ہے، جو رسول اللہ نے کہا اہل سنت و جماعت کا نظریہ، جو رسول اللہ نے جس کی تائید فرمائی اور جس کے متعلق بتایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ مفہوم بتا رہا ہوں۔ فرمایا وہ بہت بڑی جماعت ہوگی، بہت بڑی جماعت ہوگی۔ کہا ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہا جو میرا اور میرے اصحاب کا ہے، وہی عقیدہ ان کا ہوگا۔ اور میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کو بھی پکڑ لو گے تو پار لگ جاؤ گے۔ دو جگہ فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ طریقہ کار تو مختلف ہو سکتا ہے، بنیادی عقیدے میں وحدت ہونی چاہیے، تو امت مسلمہ یکجا ہو جائے گی۔ اگر بنیادی عقیدے میں وحدت ہوگی تو امت مسلمہ یکجا ہو جائے گی، اسی کی ضرورت ہے۔ لیکن فی زمانہ قرآن اور حدیث اور سنت سے استدلال کے بجائے لوگ روایتوں پہ چل پڑے، لوگ روایتوں پہ چل پڑے ہیں۔ اب ان روایتوں کو اگر عقل کی کسوٹی پہ پرکھا جائے، کیونکہ دو قسم کے معاملات ہیں اسلام میں، ایک معقول ایک منقول۔ منقول کا تعلق نقل سے ہے، تو اس میں تو عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو لکھا لکھایا آ گیا۔ معقول کا تعلق عقل سے ہے، تو اب اس عقل کے پیمانے پر پرکھو کہ آیا لاجک میں یہ بات آ بھی سکتی ہے نہیں، کرامت اور معجزات کے علاوہ؟ کیونکہ اگلا اعتراض یہی آتا کسی کی طرف سے، تو اسی لیے وضاحت کر دی۔ لیکن کرامت وقت کے لیے ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے۔ معجزہ بھی انبیاء نے جب دکھایا جب ضرورت پڑی اس چیز کی۔ یہاں تو ہم چلتے پھرتے کرامت لے کر چل رہے ہیں، بس یہ کروانا، یہ چمتکار ہو گیا، تو پتہ چلا اسلام کو تو بالائے طاق رکھ دیا اور پورا دین کرامت کو بنا لیا اپنا۔ تو پھر کیا نفع ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ اور اس کے برخلاف کسی نے بات کی تو کہنے نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی بات وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، وہ بات نہ کرو کہ یہاں بیٹھے ہوئے اور نماز کا ٹائم ہو تو بولے مدینے چلے گئے نماز پڑھنے۔ آج ہم اسی میں ملوث اور پریشان ہیں۔ اچھا نماز پڑھنے مدینے جاتے ہیں تو کھانا بھی مدینے میں کھاتے ہوں گے، یا امریکہ میں کھا کے آتے ہوں گے، لندن میں کھا کے آتے ہوں گے؟ نہیں، کھانا تو یہی بھائی، تم نہاری لے آؤ 8 آدمی کی، تم فلانا لے آؤ 10 آدمی کا، تو بھائی یہ کیوں یہاں کھا رہے ہو؟ سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو لوگوں سمجھو، ورنہ وہ برا حال ہوگا جس طرح سے ہو رہا ہے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگ نماز بھی ادا کر رہے ہوں گے لیکن بنیاد پر نہیں ہوں گی، اور وہ نماز ان کی زندگی میں تبدیلی بھی نہیں لا رہی ہوگی، کیونکہ جب بنیادی صحیح نہیں ہے، جب بنیادی صحیح نہیں ہے
تو پھر وہ نماز کیسے تبدیلی لائے گی زندگی میں؟ کیونکہ نماز تو برائی بے ہے، ہر چیز سے روک دیتی ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن دونوں کام ہم میں سے ختم نہیں ہو رہے، جہاں موقع لگتا ہے وہاں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہماری بنیاد میں گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شرطیہ بات کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو ان چیزوں کو جو روایت پر مبنی ہیں اور حقیقت سے دور ہیں اور جو ہمارے دین اسلام سے متصادم بھی ہیں۔ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا، سرکار کی احادیث نے کھول کھول کر بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے عمل کر کے دکھا دیا۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ جتنے بھی اولیاء اللہ اکابرین گزرے ہیں ان کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو، وہ روایت پر نہیں چلتے تھے، وہ قصے کہانیوں پر نہیں چلتے تھے، وہ حقیقت پر نگاہ رکھتے تھے کہ انہوں نے یہ مقام پایا۔ نعرے بازی نہیں چلتی تھی وہاں۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر تصورات اور نظریات کی وحدت سے ایک ایسی ملت پیدا ہوگی جو ذہناً اور عملاً ایک ہو، اور وہ کب ہوگی؟ جب کسی ایک نقطے پر متفق ہوں گے، اور وہ نقطہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ تو دے دیا، بس اس کو کھوجنے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو بیچ میں جتنے بھی الٹے سیدھے آڑے تڑے آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، ان سے بچو اور ان سے بچ کر حقیقی راہ اختیار کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، انعمت علیہم میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ پھر ایک دوسرے سے دوری ہوتی چلی جائے گی اور فرویات کی بنیاد پر انسان سے نفرت کرنے لگے گا، جبکہ دین کی بنیاد جو ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا ہے۔ ابھی 50 آدمی مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، 50 میں سے بنیاد دین اور ضروریات دین پوچھا جائے تو شاید کوئی 1-2 آدمی بتا دیں، اور اگر واقعات اور کہانیاں فلانے بزرگ کا واقعہ یا یہ سنانا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن حقیقت سے قریب تو 10 آدمی فر کھڑے ہو جائیں گے اور سنانا شروع ہو جائیں گے، تو پتہ چلا انہوں نے بنیاد حقیقت پر نہیں واقعات پر رکھی ہے، روایات پر رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حدیث کے بھی جو راوی ہیں تو ان کی اتھینٹسٹی چیک کی جاتی ہے کہ اگر ان میں کوئی سبقہ ہے، سارے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، ورنہ اس حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ امام مسلم اور بخاری نے یہی کام کیا جو سیاست میں، ورنہ حدیث تو بہت ہیں لیکن اس میں کھڑے ہوئے معاملات بھی بہت ہیں، کیونکہ دشمن تو ہمیشہ تھا ہماری صفوں میں شامل رہا ہے، اس کے اندر رہا ہے، اس نے بگاڑ پیدا کیا۔ تو اب یہ اپنی عقل جو پیش کرتے ہیں، نام کسی بزرگ کا ساتھ میں لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری بات کو تقویت ہو، ان کا بہت بڑا مقام ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، تو یہ بات ہم کہیں گے جو کہ حقیقت سے دور ہوتی ہے۔ ان کا نام لے کر کہیں گے تو لوگ خاموش ہو جائیں گے، بولا نہیں بھائی یہ تو حضور غوث اعظم کا قول کہہ دیا، بولا حضرت بایزید بستامی کا قول ہے یہ تو کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو حقیقت کی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اب کھل جانی چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وحدت مقصد ملت جو ذہن اور عملاً ایک ہو، یہ وہ عقائد کے سانچے ہیں جن میں غیر اسلامی اعمال ڈل ہی نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھو، جب اس وحدت ملت کے ذہناً اور عملاً سانچے کو سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کیا دے رہا ہے، تو اب غیر اسلامی جتنے بھی اعمال اور افعال ہوں گے اس سانچے میں فٹ ہو ہی نہیں سکتے۔
کیونکہ آپ کو بنیاد پتہ ہے، آپ کہو گے بنیاد سے ٹکرا رہا ہے یہ، تو جب بنیاد سے ٹکرا رہا ہے تو یہ قابل عمل نہیں ہے، اور قابل عمل نہیں ہے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ایک خدا کو ماننے والا بت پرستی کیسے کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا وہ۔ اللہ کو قہار اور منتقم سمجھنے والا گناہ کے تصور ہی سے کام چڑھے گا۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ آخرت پہ ایمان رکھنے والا، جس کو یہ ہوگا کہ ایک دن روزے محشر لگے گا اور سوال جواب ہو جائیں گے، تو وہ سدا عقبہ پر نظر رکھے گا، ہمیشہ اپنی آخرت پر نظر رکھے گا کہ کون سا سبب ہے جو میری آخرت خراب کر رہا ہے، اس سے دور بھاگے گا۔ لیکن یہاں تو زبانی بات ہوتی ہے، عمل کی حد تک تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے یا کیا ہوگا۔ اور خدا کو کریم اور رحیم سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ خدا کو رحیم اور کریم سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں ایک بات؟ ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ کامل ایمان دو چیزیں، خوف اور امید، یہ ایمان ہے۔ اب سب پریشان ہو گئے ہوں گے یہ کیا بات کرتی؟ اللہ کا خوف کہ اس کے احکامات سے روگردانی نہ ہو جائے تو بچے آدمی اس سے، اور امید یہ کہ میرا رب جو ہے وہ میرے تمام کام بنانے والا ہے، تو مایوس کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ مومن مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی۔ سارے کام سلجھتے چلے جائیں گے اور سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، اسی کا نام توکل بھی ہے، مایوسی نہ ہونا، اللہ پر توکل۔ تو اگر یہ بنیادی چیز آدمی سمجھ جائے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔